الحمد لله رب العالمين. میرا جوتا کسی نے اٹھا لیا، میں نے اس جیسا جوتا پہن لیا، ماشاءاللہ بالکل حرام ہے جناب، ناجائز ہے۔ ایک اس نے جرم کیا، ایک تم کر رہے ہو۔ مجھے یاد ہے ہم حج پہ تھے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ حج کرتے تھے، رہتے بھی کبھی میرے پاس تھے، تو بہرحال ہم مینا میں تھے، تو رات کو انہیں پیشاب کا تقاضا ہوا، جو کہ شوگر کے مریض بھی تھے، اللہ رحمت فرمائے، تو بالکل ہڑبڑا کے اٹھے ماں میں جانے کے لیے۔ میری بھی نیند کھلی، میں نے دیکھا تلاش، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں جوتا تلاش کر رہا ہوں، مجھے پیشاب کا تقاضا مل گیا۔ حضرت سارے اپنے ساتھیوں کے جوتے کوئی پہن، عجیب بات ہے یار، میں حج پہ آیا ہوا ہوں اور بغیر اجازت لوگوں کا جوتا پہن لوں، نہیں پہن۔ کہنے لگے آپ نہ لے آؤ یا میرا ڈھونڈو۔ میں نے جلدی میں اپنا پیش کیا، چپل ہی تھے نا، بھائی حرام تھے، تو جا کے پھر فارغ ہو گئے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کا جوتا پہن لوں؟ اور لوگ تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، تقویٰ تھا، اتقاء تھا، اور ان کے دلوں میں خوف خدا تھا۔ مجھے بالکل صحیح یاد ہے، ہم طواف کے لیے آئے، طواف زیارت کے لیے جو حج کا فرض ہے، طواف کر کے مینا پہنچے۔ آپ کو خود پتا ہے کہ 10 تاریخ کو طواف زیارت کرنا کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ وہاں جب آئے تو ان کو پھوڑا تھا نا، تو پاؤں میں پٹی بندھی ہوئی تھی، پٹی کھولی تو اندر خون لگا ہوا۔ مولی مکھی کو بلاؤ، جلدی کرو، مجھے پھر دوبارہ بھیجو مکہ شریف ہے۔ کیوں؟ کہتے میری پٹی کو خون لگا ہوا ہے، پتہ ہے جب میں طواف کر رہا تھا اندر خون لگا ہوا ہو۔ کہا حضرت کچھ نہیں ہوتا، آپ کا طواف ہو گیا۔ نہیں مجھے مسئلہ نہ بتا۔ اس دور میں اتنی شدت کے باوجود ہم نے کیسے بھیجا اللہ جانتا ہے، کتنی تکلیف سے باہر پھر آئے، اور بابر کے عزیز کے باہر بیٹھ کے وضو کیا، اور زخم دیکھا، پٹی خود کی، اور پھر طواف کیا، طواف کر کے پھر بابر کے عزیز پہ بیٹھے، پھر پٹی کھول کے دیکھی، خون نہیں تھا، پھر طواف کر۔ ہم تو تماشا ہے نا جی،